ایک ڈیوائن پریزنس میں جانے کی بات کرتے ہیں، ایک حضوری کی بات کرتے ہیں، وہ اس ربط کے ساتھ جڑنے کی بات کرتے ہیں جو ہر شے میں ہے، جاری ہے۔ یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے سناٹے میں، جب جسے وہ کہتے ہیں نا ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے، جب ہنگامہ بیٹھ جاتا ہے تو ہم اپنی بینگ کے سینٹر سے جا کے ملتے ہیں، اپنی ہستی کے مرکز سے ملتے ہیں۔ بتاتا ہے کہ تم مجھے دور سمجھ رہے ہو، میں تمہاری شارک کے قریب ہوں۔ پھر جب محبت کے اس نور میں تم قدم رکھتے ہو تو حضور والا تب منظر بدل جاتا ہے۔ محبت اب صرف کوئی ایموشن یا کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا، کوئی جذبہ یا ہدف نہیں رہتا، یہ محبت پھر حقیقت بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو، جب دنیا سوتی ہے، جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے الفاظ زمانوں کو چیرتے ہیں۔ سحر کی ہوا راز لاتی ہے، واپس نیند میں مت لوٹو۔ یہ صرف گزرتے خیالات نہیں، یہ تمہاری روح کی سرگوشیاں ہیں۔ روزمرہ کی الجھنیں چھا جانے سے پہلے سن لو، تمہارے اندر ایک گہری حقیقت ہے۔ ان ظاہری پیٹرن سے، ان ظاہری خاکوں کے نیچے آباد اور اصل۔ رومی جانتے تھے کہ خلوت اور سکلوین وہ جگہ ہے جہاں ہم سچ میں خود سے ملتے ہیں۔ وہ نہیں جو دنیا کو دکھاتے ہیں، بلکہ وہ جو پہلی یاد سے بھی پہلے تھا اور آخری سانس کے بعد بھی رہے گا۔ ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ سفر باہر سے اندر کی طرف ہے، اپنی اصل کی طرف واپسی۔ ہم اکثر اکیلے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ خاموشی بے آرام لگتی ہے کیونکہ وہاں ہم ہر اس چیز سے روبرو ہوتے ہیں جس سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور روزمرہ کا یہ شور ہمیں جن آوازوں کو سننے نہیں دیتا، ہمارے جن حصوں کے سامنے ہمیں کھڑا ہونے نہیں دیتا، جن سے ہم بھاگتے رہتے ہیں، نقاب بدل کر۔ کردار، دل، سب بہلانے والی مصروفیات میں رکھتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا اس سے سامنا نہ ہو، مگر جب سب چھن جاتا ہے تو صرف ہم رہ جاتے ہیں اور ہماری سچائی رہ جاتی ہے۔ یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے سناٹے میں، جب جسے وہ کہتے ہیں نا ڈسٹ بیٹھ جاتی ہے، جب ہنگامہ بیٹھ جاتا ہے تو ہم اپنی بینگ کے سینٹر سے جا کے ملتے ہیں، اپنی ہستی کے مرکز سے ملتے ہیں، اور یہیں سے ریولوشن پھوٹتی ہے، ایک اسپرچول اور روحانی انقلاب سے متعارف کراتا ہے یہ لمحہ۔ رومی تنہائی کو فرار نہیں کہتے، وہ اسے زندگی کی اصل کی طرف واپسی کہتے ہیں۔ تو صاحبو، تنہائی ایک مقدس آستانہ ہے جہاں شور اور توقعات سے ماورا انسان اپنی اصل سے ایک ربط قائم کرتا ہے، اپنی اصل سے جڑ جاتا ہے، اپنی حیات کے جوہر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں کیونکہ ہم شور کے اور آواز کے اتنے عادی ہیں تو شروع میں ہمیں یہ جو سکوت ہے یہ بھاری لگے گا، یہ خاموشی چیخیں مارے گی، یہ ٹھہراؤ، ہم اتنی سپیڈ میں ہیں، اتنی تیزی میں ہیں کہ یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ آپ کو بوجھ لگ جائے گا۔ ہم توجہ بٹائے بغیر بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں، ہماری توجہ بٹی ہوئی ہے، ایک سرگرمی سے دوسری سرگرمی پر دوڑتے رہتے ہیں، ایک کام سے دوسرے کام میں، جلدی میں۔ تو ٹھہراؤ کہ ہم عادی نہیں ہیں،
درد سے بچنے کو، سچ سے بچنے کو، دل کے وسیع ہونے سے ڈر لگتا ہے کہ اگر وسیع ہو گیا تو کیا پتا میں کتنا رہوں اور کتنا بکھر جاؤں۔ ہم نامعلوم میں قدم رکھنے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ علم کا دروازہ نامعلوم سے کھلتا ہے، ان نون سے نون کی طرف۔ تو اب اس جلدی میں ذرا رکیے، ذرا یہ دوڑنا چھوڑیے، یہ جو آپ کے ذہن میں سر پٹ دوڑتی ہوئی سوچیں اور خیال ہیں، اور جو آپ کے اندر ایک بے چینی کو جنم دیتے ہیں، تو اس بے چینی سے گزر جائیے، اپنے آپ کو اس مقام پر حاضر ہونے دیجیے۔ تو جب آپ حاضر ہو جاتے ہیں، پریزنس میں آ جاتے ہیں، تو پھر عجیب بات ہوتی ہے، یہ ذہن کا ہنگامہ بیٹھنے لگتا ہے، یہ شور، یہ آوازیں، یہ خیال، یہ بے چینیاں، یہ اضطراب، ان سب میں ایک ٹھہراؤ، ایک گہرا شعور ابھرتا ہے۔ ہماری کہانیاں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا نہیں ملا اور ہم کیا ہو سکتے تھے، یہ سب پگھلنے لگتی ہیں۔ ہمیں یاد آنے لگتا ہے کہ ہم اپنے درد نہیں ہیں، نہ ہم اپنا ماضی ہیں، نہ ہم یہ فیلیئرز ہیں۔ ہم بنیادی طور پر ایک وٹنس ہیں، ہم بنیادی طور پر ایک آبزرور ہیں، ہم بنیادی طور پر وہ شاہد ہیں جو یہ سب مشاہدہ کرتا ہے۔ تو اب وہ جو شاہد ہے، وہ جو آبزرور ہے، وہ کیا مشاہدہ کر رہا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شاہد کا زاویہ کیا ہے، وہ کھڑا کہاں پر ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ سکھایا نہیں گیا۔ جی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ سیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ آسان نہیں ہوگا، اس میں استقامت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ آپ جو زندگی بھر کبھی خاموش نہیں ہوئے، تو ابتدا میں آپ کو خاموشی تھوڑا تنگ تو کرے گی۔ اگر آپ زندگی بھر سوال در سوال کرتے آئے ہیں، تو سوال سے دستبرداری آپ کو لگے گا تو صحیح جیسے آپ کو خاموش کیا جا رہا ہے، کرب محسوس ہوگا کہ اب آپ کی آواز کوئی نہیں سن رہا، لیکن آپ اپنی آواز سننے لگ جاتے ہیں جب آپ تنہائی میں اترتے ہیں۔ تو ہمارے یہ جو شیڈوز ہیں نا، جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جو پرچھائیاں ہیں، یہ سامنے آ جاتی ہیں، وہ حصے ہماری ذات کے جو ہم نے خود اپنے آپ سے بھی چھپائے ہوئے ہیں، وہ احساسات جنہیں ہم نے دبایا ہوا ہے، وہ معصومیت، وہ نیکی جو ہماری تخلیق کے وقت ہمیں عطا کی گئی تھی، جن سے ہم نظریں چراتے پھر رہے ہیں، وہ ساری کی ساری اس مقدس ملاقات میں سطح پر آنے لگتی ہیں، آہستہ آہستہ۔ دل کہتا ہے میں بہت ٹوٹا ہوا ہوں، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، مگر عارفین خبر دیتے ہیں کہ روحانی بیداری کبھی کبھی آگ ہے، ایسی آگ جو ہر جھوٹ کو، ہر بوسیدہ خول کو، ہر ملمہ کاری کو، ہر نقاب کو، ہر اپنی ذات پر پڑے ہوئے ہر پردے کو جلا دیتی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، مگر یہ ہے لازم، ہے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ مسٹ سبجیکٹ ہے۔ اس آگ سے گزرنا پڑے گا، اس آگ سے گزر کر ہی تو آپ کندن ہوں گے۔ اس راگ کے نیچے جو غیر معمولی چھپا ہے، اگر اس کا ادراک ہو جائے تو انسان اور کچھ بھی نہ کرے، صرف یہی کرتا رہے۔ اسی مقدس خلا میں ہم سپردگی ہی سیکھتے رہے،
अना की दीवारों को ढाते रहें, मुज़ाहिमत को छोड़ते रहें, सच को कबूल करते रहें। वो सच जो हमेशा से हमारे अंदर था। शिकस्तगी के बावजूद हम कामिल हैं। हमारा पोटेंशियल, हमारा वो ब्लूप्रिंट कहीं पर भी नहीं गया है। फिर मोहब्बत ढूंढने की हाजत नहीं रहेगी, वो यही है। मोहब्बत उभरने लगेगी, मोहब्बत मिलने लगेगी, मोहब्बत फूट जो रही होगी खुद आपके अंदर से। बस याद करने की देर है कि मोहब्बत का एक बेअंत समंदर आपके अंदर है, और मोहब्बत की ये आग हमें मोहब्बत इलाही तक पहुंचा देती है। आग एक इस्तारा है, ये मुतहर्रिक होती है, ऊपर जाती है, तहरीक है, जुस्तजू है, जानने की ख्वाहिश है, जुनून है। तो रूमी जब महबूब की बात करते हैं तो वो किसी शख्स की नहीं बात करते, वो एक डिवाइन प्रेजेंस में जाने की बात करते हैं, एक हजूरी की बात करते हैं। वो उस रब के साथ जुड़ने की बात करते हैं जो हर शय में है, जारी है। वो रब जो दर्द से, खौफ से और जुदाई से मावरा है। तो ये जो मोहब्बत है, ये मोहब्बत कोई दूर की मंजिल नहीं है। बस परत दर परत नकाब उतरते जाएं तो ये मोहब्बत खुद ब खुद जाहिर होने लगती है। ये अलबदूद की वो रोशनी है जो आपके दिल में पहले से मौजूद है। ये मोहब्बत वो इल्म है जो अस्मा के इल्म के साथ पूरे का पूरा आपको दे दिया गया है। तो जितना आप पोजेसिवनेस को छोड़ेंगे, इस काबू करने की ख्वाहिश को छोड़ेंगे, इन ताबीरों को छोड़ देंगे जो आपका जहन घड़ता है अपनी नाकिस मालूमात के ऊपर, तो इतना आप जान लेंगे कि मोहब्बत की कोई कमी नहीं है। मोहब्बत ही हमेशा साथ रही है, और वो जिसने हमें बनाया है उसने हमें मोहब्बत के साथ ही तख्लीक किया है। और वो हमें जो बज़ाहिर आजमाइशें लगती हैं, ये भी उसकी मोहब्बत का इज़हार है, क्योंकि वो मुझे निखारना चाहता है, वो मुझे संवारना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि मैं सोने चांदी के सिक्कों का ग़ुलाम रहूं, मैं चंद लाइक्स और रिकग्निशन के लिए उसको, उसकी हस्ती को रिकग्नाइज करना छोड़ दूं। मोहब्बत साथ रहती है। इसीलिए दरवेश समा करते हुए घूमता है, क्योंकि वो जानता है कि तमाम आलम मस्त है। ये अनासिर क्या और ये कॉस्मिक बॉडीज क्या, ये सब उसी एक महवर के गिर्द घूम ही तो रहे हैं, रक्स ही तो कर रहे हैं। कभी एक अनासिर का रक्स एक तरह से जाहिर हो गया, ये अनासिर का रक्स कभी पत्थर पे जाहिर हो गया, ये अनासिर का रक्स जो है, उसका डांस जो है, वो कभी चांद बनकर सामने आ गया। दुनिया से भागने को नहीं, पूरी तरह इसमें डूबने को। ये रक्स सिर्फ हरकत नहीं है, ये रक्स सिर्फ वो दरवेश नहीं कर रहा, ये रक्स वो आलमगीर सपुर्दगी है जिसमें तमाम मखलूक़ात ने अपने आप को सपुर्द कर दिया है, और सिर्फ आप ही हैं जो ज़िंदगी की इस रवां मौज के हवाले अपने आप को नहीं करना चाहते। तो जब आप अपने आप को ज़िंदगी की इस रवां मौज के हवाले कर देते हैं, इसके बहाव के साथ बहने लगते हैं, तो तब वो मैजिक होता है, तब जादू हो जाता है। नताइज को आप छोड़ देते हैं, कामयाबी के पीछे दौड़ने में आप कोई दिलचस्पी नहीं रखते।
پھر آپ زندگی کے ساتھ رقص شروع کرتے ہیں، حاضر باش ہو جاتے ہیں، اس لمحے کے اندر اس کی حقیقت کو جاننے لگ جاتے ہیں جو اس وقت ہے۔ آپ ماضی کی سوچ میں نہیں رہتے، اپنی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں کسی بھی مستقبل کو اپنے ذہن میں نہیں گھڑتے۔ صاحب ماضی وہ ہے جو گزر چکا ہے، اور مستقبل صرف آپ کے دماغ میں ہے۔ حقیقت میں مستقبل آج کے بطن میں رہتا ہے، آج کا کے بطن سے ہی مستقبل پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ جب حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر باش ہو جاتے ہیں، تو تب آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ہوشیار ہونا یہی ہے، ہوش یہی ہے کہ ماضی سے اور مستقبل سے نکل جائیں، کیونکہ ماضی یاد ہے، مستقبل قیاس ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت تو صرف لمحہ ہے، اور اس لمحے میں ہونا ہی ہوش ہے۔ اگر اس لمحے میں نہیں ہے اور پارشلی پاسٹ میں اور پارشلی فیوچر میں جی رہے ہیں تو اگنورنس میں ہے، غفلت میں ہے۔ تو پھر یہ ہوشیاری کا سفر ایکسیپٹنس کے ساتھ ہوتا ہے، قبولیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور آخر سفر ایک خلا سے ملاقات ہوتی ہے، وہی خلا جس کا ذکر حضرت جلال الدین رومی نے کرتے ہیں۔ یہ عدم نہیں، نامعلوم کی جیتی جاگتی حضوری ہے، عدم کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں میں کا نقش مدھم پڑتا ہے۔ اب یہ آپ کو خوفناک لگتا ہے کیونکہ آپ زندگی بھر تو اس میں سے جڑے رہے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ میں کب کہا تھا اور یہ میری یا میرا کب کہا تھا؟ اتنے عرصے سے جب آپ کی زبان ابھی توتلی تھی تو آپ نے میرے کھلونے پر اپنے ہی بہن بھائیوں سے شاید جھگڑے اپنے دوستوں سے بھی کر دیے ہوں، میرا، میں، اور پھر یہی میرا کھلونا بڑا ہو کر جو ہے وہ میرا گھر، میری کار، میرا بینک بیلنس، میرا عہدہ، میری شہرت، میرا میں، اتنے عرصے سے تو آپ اجڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو چھوڑنا آپ کو خوفناک تو لگے گا، کیونکہ آپ نے اپنی تمام پہچان کے سہارے، اپنی تعارف کے تمام لوازم اس کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے، آپ وسعت میں جانے سے ڈر رہے ہیں۔ تو عارفین کہتے ہیں کہ لڑو مت، اس میں کود جاؤ، اس وسعت میں، اس میں ڈوب جاؤ۔ یہی کامل سپردگی ہے جہاں انا کا آخری قول بھی اتر جائے۔ کتنی ملمہ کاری ہے، کیا کیا بتانا اور دکھانا نہیں چاہتے آپ کو۔ اتنی ورائٹی کے نقاب ہیں آپ کے پاس، اور اتنی تیزی سے آپ وہ نقاب بدلتے آئے ہیں، اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ کہاں کون سا نقاب جو ہے وہ پہننا ہے۔ تو جب آپ نقاب اتارتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو میری کوئی کہانی ہی نہیں رہی، میرا تو اسکرپٹ ہی سارا خراب ہو گیا، کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ اور جب یہ اتر جاتے ہیں، کسی اور کے سامنے اتارنے کو نہیں کہہ رہا، خود اپنی ذات کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جب آپ یہ اتار دیتے ہیں تو پھر آپ پہلی بار اپنے اصل سے روبرو ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی موجودہ حالت اس اصل حالت کے بالکل برعکس ہو۔ آپ گھبرا جائیں، آپ ڈر جائیں کہ یہ کیا، میں اتنا خوبصورت ہوتے ہوئے اتنا بدصورت کیسے ہو گیا۔ میں جو معاف کر دیا کرتا تھا، میرے اندر جو غصہ تھوڑی دیر کو رہتا تھا اور پھر میں دوبارہ سے اسی طرح دوستیوں میں، کھیل کود میں مصروف ہو جاتا تھا۔ وہ میرا خوبصورت پن وہ کہاں چلا گیا؟ تو جب آپ
اس تنہائی میں اترتے ہیں، اس وسعت میں جانے لگتے ہیں، اپنی انا کے ان خولوں کو، ان نقابوں کو ہٹانے لگ جاتے ہیں، تو پھر یہ بے چین اور مضطرب عقل آپ کی جو کنفیوزڈ رہتی ہے، جو اتنی کنفیوز رہتی ہے کہ اب آپ کو رات کو سونے کے لیے گولیوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو پھر یہ سکوت عقل آنے لگتا ہے، پھر اس کو امن ملنے لگتا ہے۔ یہی وہ خاموشی ہے جس میں حکمت بولتی ہے، محبت، سچ اور آگہی کی لہریں اٹھتی ہیں۔ تو جب آپ چھوڑ دیتے ہو، کچھ چیزوں کو جانے بھی تو دیں، ہر چیز کے اوپر ہی قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ ایک برا سا خیال آیا تو اب قابض ہو گئے آپ اس پہ۔ کسی نے غلطی سے آپ کو کچھ کہہ دیا، اس کو ممکن ہے کہ وہ یاد بھی نہ رہا ہو، لیکن آپ کے لیے وہ کافی ہو گیا، آپ اس کے اوپر قابض ہو گئے، اور پھر برسوں برس آپ اس کے قبضے میں رہے۔ یاد رکھیے، انسان کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ قبضہ کرنے کی جس پہ خواہش کرتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جس پر قابض ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز آپ کے اوپر قابض ہو جاتی ہے۔ اسی لیے درویش کبھی کسی چیز کے اوپر قبضہ نہیں کرتے۔ درویشوں کا یہ وتیرہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کسی کی سوچ کے اوپر بھی قبضہ نہیں کرتے، کسی کی عقل کے اوپر بھی قبضہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ قبضے کا دھوکہ ہے۔ جب ساری ملکیت ہی میرے رب کی ہے تو پھر قبضے کا گمان کیا؟ امانتاً ملا ہے جو کچھ ملا ہے، اور اس امانت کو رکھنے کا ادب بھی اس نے تعلیم فرمایا ہے۔ جو ہے وہی ہمیشہ تھا۔ خدا گرج سے نہیں بولتا، یہ بلند ہوتی ہوئی مسجد سے آتی آوازیں، گرجتی ہوئے واز، خدا گرج سے بولتا ہے، خدا روح کی سرگوشیوں میں بولتا ہے۔ آپ جسے تقریروں میں سننا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سرگوشیوں میں اپنی بات کہتا ہے، وہیں آپ کو اپنی پہچان کراتا ہے، آپ کو آپ کی پہچان کرنے کا درس دیتا ہے، بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ہم جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہیں، بتاتا ہے کہ تم مجھے دور سمجھ رہے ہو، میں تمہاری اشارت کے قریب ہوں۔ پھر جب محبت کے اس نور میں تم قدم رکھتے ہو تو حضور والا تب منظر بدل جاتا ہے۔ محبت اب صرف کوئی ایموشن یا کوئی ٹارگٹ نہیں رہتا، کوئی جذبہ یا ہدف نہیں رہتا، یہ محبت پھر حقیقت بن جاتی ہے۔ محبت غیر مشروط ہی ہوتی ہے، انکنڈیشنل ہی ہوتی ہے، اندر سے پھوٹ رہی ہے۔ محبت کو کیا کنڈیشن کی ضرورت ہے؟ یہ اندر کا وصف ہے، الولی الودود، اس کی روشنی، اس کا نور اندر سے پھوٹتا ہے، اور پھر جب یہ پھوٹتا ہے تو آگے جو کچھ بھی آتا ہے وہ ان محبت کی لہروں میں ہی ڈوب جاتا ہے، وہ اس محبت کے رنگ میں ہی رنگا جاتا ہے۔ پھر وہ ربط بحال ہوتا ہے جو ہر ذرے میں جاری ہے۔ مقصد کچھ بننا تھوڑی ہے، مقصد تو کچھ ہونا ہے، اپنی اصل کے مطابق ہونا، انا کے خول سے نکل کر اصل ہونا۔ کمال جو ہے وہ جمع کرنا نہیں ہے، کمال تقسیم کرنا ہے۔ تو تب محبت تم سے بہنے لگتی ہے جب تم تقسیم کرتے ہو۔ نفی تم ہو نہیں سکتے، جمع سے تم کو نفرت ہے۔ نفی تم ہو نہیں سکتے، جمع سے تم کو نفرت ہے، تمہیں تقسیم کرتے ہیں دل پر چوٹ لگتی ہے۔ تو دیکھیے تو صحیح کہ
وہ میرا مالک جمع تھوڑی کرتا ہے، وہ تو تقسیم کرتا ہے. ہم اس کو نفی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو ہمارے اوپر جو یہ دل کے اوپر چوٹیں لگ رہی ہیں بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اتنے خانوں میں تقسیم کر دیا ہے کہ اب کوئی خانہ ہی نہیں بچا جہاں پر وہ رہے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے جو اندر سے پھوٹتی ہے، الولی اور الودود کا نور جب نکلتا ہے، تو یہ محبت دوسروں کے لیے بھی ہے اور یہ محبت اپنے لیے بھی ہے. خود کی حرمت کے بغیر جو ہے وہ عطا گھٹتی ہے. درویش کہتے ہیں کہ اپنی عزت کرنا سیکھو. درویش کہتے ہیں کہ تم اتنے خوبصورت ہو کہ خود سے محبت کرنا سیکھو. آپ اپنے جوہر کی قدر کرنا سیکھیں، اور جب آپ اپنے جوہر کی، اپنے ایسنس کی قدر کرتے ہیں تو آپ بے خوف ہو جاتے ہیں، آپ بے لوث ہو جاتے ہیں. زندگی ہر لمحہ پریزنس کی طرف، حضوری کی طرف رہتی ہے. یہ سفر پتی نہیں ہے، یہ دائرہ ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. مسلسل رجوع، ہر سانس میں یاد، ہر ملاقات میں جلوہ. عاشقانہ گردش ہے. اس راہ کی کوئی منزل، کوئی آخری پڑاؤ نہیں ہے. دل کی طرف بار بار لوٹنا ہے، بار بار غفلت سے نکل کر بیداری کے ساتھ جینا ہے، بار بار غائب ہونے سے حاضر ہونا ہے. اس مقام پر یہ الوہی دعوت گونجتی ہے کہ بہت دیر ہو گئی، اب اس کوچہ ترک سے نکل آؤ. محبوب کی طرف واپسی کی پکار، رجوع آپ کو کامل بننے کی نہیں، محبت کے سپرد ہونے کی طرف بلاتا ہے، اور محبت ہی آپ کو کامل کرتی ہے. انسان میں محبت نہ ہو تو وہ کامل نہیں ہو سکتا. اس سفر کے اندر اس الولی اور الودود اور اس محبت کا سامنے آنا بہت ضروری ہے، اور یہی محبت آپ کو ایک حقیقی آزادی سے ہمکنار کرتی ہے. اللہ کریم آپ کو اور ہمیں انہی روحانی آزادیوں کی طرف لے جائے، ہماری راہ آسان فرمائے. آپ کا حامی و ناصر ہو خدا.